بہت عرصے تک تو مجھے اس راز کا پتہ ہی نہ چلا کہ ماں کو میرے آنے کی خبر کیسے ہوتی ہے۔ میں جیسے اسکول سے آتا اور ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دینے لگتا، ماں پہلے ہی دروازہ کھول دیتی۔ کالج سے واپسی پر بھی ماں کا خوشی سے دمکتا ہوا چہرہ دکھائی دیتا۔ پھر میں صحن میں بنے اینٹوں کے چولہے کے پاس بیٹھ جاتا۔ ماں گرم گرم روٹی بناتی اور میں مزے سے کھاتا۔ جب میرا پسندیدہ کھانا بنا ہوتا تو ماں کہتی، چلو مقابلہ کرتے ہیں۔ ماں روٹی سامنے رکھتی اور کہتی، اب دیکھتے ہیں میں پہلے دوسری روٹی پکاتی ہوں یا تم اس روٹی کو ختم کرتے ہو۔ ماں کچھ اس طرح روٹی پکاتی، ادھر آخری نوالا میرے منہ میں جاتا، ادھر تازہ اور گرم روٹی توے سے اتر کر میری پلیٹ میں آ جاتی۔ یوں ہی میں 3-4 روٹیاں کھا جاتا، لیکن مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ مقابلے میں فتح کس کی ہوئی۔ ہمارے گھر کے کچھ اصول تھے، سب ان پر عمل کرتے تھے۔ ہمیں سورج غروب ہونے کے بعد گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب لاہور کے ایک اخبار میں مجھے ایسی ملازمت ملی کہ رات گئے گھر آتا، مگر ماں کا وہی معمول رہا۔ میں اگر فجر کے وقت بھی گھر آیا تو دروازے کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی۔ لیٹ ہو جانے پر کوشش ہوتی تھی کہ خاموشی سے دروازہ کھولوں تاکہ ماں کی نیند خراب نہ ہو، لیکن ادھر چابی جیب سے نکالتا، ادھر ماں دروازہ کھول دیتی۔ میں ماں سے پوچھتا تھا، آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں؟ اور وہ بس میری اس بات پر مسکرا دیا کرتی تھی۔ ماں کی وفات کے بعد ایک دفعہ میں گھر لیٹ پہنچا، بہت دیر تک دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر انتظار کیا اور جواب نہ ملنے پر دوبارہ دستک دی، پھر گلی کے دروازے کے قریب اینٹوں سے بنی دہلیز پر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، نہ جانے کب تک دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ بس اتنا یاد ہے کہ مسجد سے اذان سنائی دی۔ کچھ دیر بعد سامنے والے گھر سے امی کی سہیلی نے دروازہ کھولا۔ وہ تڑپ کر آئیں، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا، تیری ماں گلی کی جانب کھلنے والی تمہارے کمرے کی کھڑکی سے گھنٹوں جھانکتی رہتی تھی۔ ادھر تو گلی میں قدم رکھتا تھا اور ادھر وہ بھاگ کر نیچے آ جاتی تھی۔ پھر انہوں نے روتی ہوئی آنکھوں سے کھڑکی کی جانب دیکھا اور کہنے لگیں، بیٹا، اب یہ بند کھڑکی کبھی نہیں کھلے۔